الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی فی حق اخیک الحسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونحصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك عن وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا منهم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیزان محترم، مجلس اعزا جہاں پر ہم ذکر امام حسین علیہ السلام، ذکر کرب و بلا، ذکر دست کربلا، ذکر معرفت خدا، معرفت امام وقت کی بات کر رہے ہیں، اور ان مجلس اعزا سے ہم روحانیت کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان مجلس اعزا کی برکات اور فیوض سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالخصوص یہ کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرصت دیں، ان کی فرزند اور ان کے آل اور ان کے گھرانے کے جو عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے خداوند عالم کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے خدا کی رضا، خوشنودی اور ایک بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، کہ جس پر خداوند عالم نے ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو اور نعمتوں کو تمام کر دیا، اور ان ہستیوں کو ایک وسیلہ بنا دیا کہ جس کے ذریعے خداوند عالم کی مخلوق ہدایت و رہبری حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ان شہداء کے صدقے میں، یا جو گھرانہ ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے صدقے میں اپنی مخلوق پر اپنی ایک ایسی نعمت کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا ہے، اور اس کائنات میں وجود امام کو حجت خدا کے طور پر باقی رکھ کر اپنی مخلوق پر رحمتوں کو بھیجنے کا ایک بہترین وسیلہ مہیا کر رکھا ہے۔ بس یہ ضروری امر ہے کہ جب ان مجلس اعزا کو ہم منعقد کریں، یا ہم گریہ کریں، یا ہم ذکر کریں، یا ہم فضائل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کریں، تو پھر ان مجلس اعزا سے ہم اپنی حیات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر سکیں، اور کرنا بھی چاہیے تاکہ ہم خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ بروز معاشر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہو۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم کی رحمتیں ہمارا مقدر بنی رہیں، جب ہم قبر میں جائیں، جب ہم عالم برزخ میں ہو تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ جو مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، یہ ایک بہترین وسیلہ ہے ان تمام تر چیزوں کو حاصل کر لینے کا، اور بالخصوص یہ کہ جب ہم ذکر کر رہے ہیں، فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو بہت ضروری یہ ہے کہ ہم ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی حیات طیبہ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو مجلس اعزا ہے آج کی، یہ خصوصی طور پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور اس میں بیان کروں گی کہ صحیفہ سجادیہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک نعمت کے طور پر اللہ کی مخلوق کے لیے ایک بہترین ایک گفٹ کے طور پر موجود ہے۔ آج بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے جو مخلوق خدا پہ ایک احسان عظیم کیا ہے، ان میں جہاں پہ مولا کا صبر ہے، جہاں پہ ان کی عبادت ہے، جہاں پہ ان کی تبلیغ ہے، جہاں پہ ان کا جہادی پہلو ہے، یہ دیگر تمام تر پہلو ہیں امام کی حیات طیبہ کے، وہیں پر صحیفہ سجادیہ کا موجود ہونا، صحیفہ سجادیہ میں موجود دعاؤں کی تعلیم، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمارے لیے اس دنیا میں چھوڑی ہے۔ بس ہر کوئی شخص کے جو چاہتا ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کر لے، وہ خدا کی معرفت حاصل کر لے، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرے۔ وہ صحیفہ کہ جس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ مثل زبور ہے، یہ مثل انجیل ہے، یہ مثل توریت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، اس کتاب کو توریت آل محمد کہا جاتا ہے، اس کتاب کو انجیل آل محمد کہا جاتا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اہل تشیع علماء بلکہ اہل تسنن علماء، غرض یہ کہ ہر مکتب فکر میں جو اہل حق علماء ہیں، جو حق کی پہچان کر سکتے ہیں یا رکھتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ صحیفہ سجادیہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں گہرے اسرار و رموز ہیں، یہ خزانے کی کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص
اس کو پا لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا اور آخرت کے خزانے مل جاتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے تو صحیفہ سجادیہ اس کے لیے ایک بہترین کتاب ہے, ایک گائیڈنس کی بک ہے بعد قرآن مجید کی, جس سے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, آپ ہدایت و رہبری کا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں. ہر شخص یہ پوچھتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں, اولاد کے حوالے سے مسائل, اولاد کی تربیت کے حوالے سے تو ہم کیا کریں, رزق کے حلال نہیں مل رہا تو کیا کریں, کوئی عمل بتا دیں, کوئی نماز بتا دیں, حاجتوں کے قبول ہونے کی, پریشانیوں کے ختم ہونے کی, والدین کے حقوق کی, بالخصوص یہ کہ گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی معافی کے سلسلے میں, یا وہ افراد جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی وجہ سے ان کی رسوائی نہ ہو, ان کو ذلت نہ اٹھانی پڑے, اللہ رب العزت ان کی پردہ پوشی فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف کر دیں, نعمت الہی اور رحمت الہی کا ان پر ظہور ہو. تو عزیزان ایمان, ان تمام تر مسائل کے لیے ایک بک ہے اور اس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ, جس کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے, جس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے. اتنی بہترین کتاب ہے یہ کہ اس میں جو موجود دعائیں ہیں جب آپ ان کو پڑھیں گے, اور میں موسٹلی یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ جس لینگویج میں دعا کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ایزیلی سمجھ سکتے ہیں, اس زبان میں آپ اس دعا کو پڑھیں, کیونکہ جب تک آپ میں وہ روحانیت نہیں آئے گی, جب تک آپ میں وہ کشش نہیں ہوگی, جب تک آپ کا قلب خداوند عالم کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا, اس وقت تک دعا کی قبولیت کے چانسز نہیں ہیں. معصوم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگنے لگو اور تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکلے, چاہے وہ مچھر یا مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو, تو تم سمجھ جانا کہ تمہارا تیر نشانے پہ لگ چکا. یعنی قبولیت دعا کی سند بتا رہے ہیں معصوم. اور وہ کیا ہے کہ جب آنکھیں گریا کناں ہو جائیں, جب آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں, وہ آنسو کب رواں ہوتے ہیں کہ جب آپ ان دعا کے کلمات کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, جب وہ ایک روحانیت کا سفر ہے جس کا آپ آغاز کر لیتے ہیں. تو ہر شخص چاہے اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے, صحیفہ سجادیہ کو کھولے اور ان دعاؤں کا مطالعہ کرے. اگر آپ عربی سمجھ سکتے ہیں تو عربک میں ہی بک موجود ہے, دعائیں موجود ہیں, اردو میں کر سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ سمجھ آتی ہے اردو میں آپ کو دعائیں, ان کے الفاظ, ان کی ترتیب, ان کے معنی, ان کے اثرات, اردو میں ان دعاؤں کو پڑھیں. اگر آپ فارسی میں سمجھ سکتے ہیں فارسی میں پڑھیں, انگلش میں پڑھ سکتے ہیں انگلش میں. غرض ہے کہ جس لینگویج میں آپ کو ایزیلی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اللہ سے کیسے دعا کرنی ہے, آپ اس زبان میں ان دعاؤں کو پڑھیں اور حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو, اپنے وجود کو اس دنیا سے اور مخلوق خدا سے بے نیاز کریں. جب تک آپ کی توجہ دنیا میں رہے گی, جب تک آپ کی توجہ اپنے آس پاس والے ماحول میں رہے گی, جب تک کہ آپ کی توجہ اپنے ارد گرد ہونے والے مسائل پہ رہے گی, معاملات پر رہے گی, جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ رہے گی, تب تک آپ خدا کا قرب نہیں حاصل کر سکتے. کیوں کہا گیا کہ نماز شب ایک بہترین نماز ہے, ایک بہترین وقت ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کی سند جس کو قرار دیا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک ایسا وقت ہے, وہ ایک ایسا لمحہ ہے نماز شب کا کہ جب آپ تنہائی میں خدا سے گفتگو کر رہے ہیں, جب آپ بالکل تنہا ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی کام آپ نے نہیں کرنا, کوئی آپ کو چھیڑنے والا نہیں, کوئی آپ سے بات کرنے والا نہیں, کوئی آپ کو انٹرپٹ کرنے والا نہیں, آپ آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت جو خشوع و خضوع کی ایک کیفیت ہے, اس وقت جو قلب مومن قلب الہی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, اسرار و رموز الہی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, جو روحانیت کا ایک سفر طے کرتے ہیں نماز شب میں, وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ عالم تنہائی میں ہوتے ہیں, آپ عالم تنہائی میں خدا کے ساتھ اسرار و رموز کر رہے ہیں, خدا سے اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں, خدا سے محو گفتگو ہے, اور خداوند عالم تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو پکارے. کہا گیا کہ نماز شب ایک ایسی نماز ہے, نماز حاجت بھی اس کو کہا گیا, کہ اس کے بعد آپ کو جتنی بڑی مشکل, پریشانی یا مسئلہ ہے یا حاجت ہے, آپ اس کو بیان کریں تو اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو, آپ کی اس پریشانی کو فوراً حل فرما دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے, اس کی تمام تر توجہ صرف اور صرف وجود الہی کی طرف ہوتی ہے. وہ جو انسان کی ایک انکساری ہے, ایک عاجزی ہے, اس کی بے بسی ہے, اس کا پست ہونا ہے, جب ان تمام تر چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے اس معبود عالم کے سامنے, کہ جو پروردگار عالم ہے, جو رب العالمین ہے, رب المشرقین و رب المغربین ہے, جب آپ اس کے سامنے اپنی عاجزی کا, اپنی بے بسی کا, اپنی انکساری کا اظہار کر دیتے ہیں مخلوق خدا سے بے نیاز ہو کے, تو خدا آپ کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے. عزیزان محترم, امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے, اس کو علامہ مجلسی نے کتاب بحار الانوار میں نقل کیا.
وہ کیا کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام پر ظاہراً بیماری کے آثار ہوئے. مولا حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے بیٹے کیا آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے, کیا آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ مجھے بتائیں تاکہ میں وہ آپ کو دے سکوں, مہیا کر سکوں. امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرا شمار ان لوگوں کی فہرست میں کر دے کہ جو خدا کے قضاء و قدر پہ راضی ہیں اور اس کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے. یعنی ایسے افراد کی فہرست میں امام شامل ہونا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ارادے اور اس کے فیصلے پر اور جو اس نے بندے کے لیے منتخب کیا ہے اس پہ راضی رہے, صبر کے ساتھ, توکل کے ساتھ, شکر کے ساتھ, نعمت الہی سمجھے ان مصیبتوں کو بھی, ان پریشانیوں کو بھی, ان مشکلات کو بھی کہ جو اللہ کی جانب سے بھیجی جا رہی ہیں, اور ان پر بجائے اس کے شکوہ کریں, شکایت کریں, واویلا کریں, شور مچائیں یا خدا سے اظہار کریں کہ آپ نے, اللہ رب العزت نے آپ پہ یہ مصیبت کیوں بھیجی, یا آپ کو یہ مشکل یا آپ کو یہ پریشانی کیوں فیس کرنی پڑ رہی ہے, یا یہ کیوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ وہ کلمات ہیں کہ جو آپ کو خدا سے دور کر دیتے ہیں. یہ وہ جملے ہیں کہ جو اللہ کی ذات پر ہمارے کامل یقین کو کم کر دیتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن سے ہم رحمت الہی سے مایوس ہو جاتے ہیں, ہم نعمت الہی سے مایوس ہو جاتے ہیں. تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا سب سے مین ریزن جو تھا وہ کیا تھا کہ وہ مخلوق خدا کو خالق کے قریب کریں, خدا کی مخلوق کو اللہ کے قریب کریں, خدا کے قریب کریں, خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو تعلیم دیں, اس طرف ان کی توجہ دلائیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. جب تک کہ آپ اس دنیا میں موجود لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکیں گے تب تک آپ اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے, میرے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان کرے, میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے, میرے سامنے اپنی پیشانی کو زیر تسلیم کم کرے. لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ میرے ہی بندوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے. وہ کہ جس کو زندگی میں نے دی, جس کو موت میں دوں گا, جس کو رزق میں دیتا ہوں, جس کو نعمتیں میں دیتا ہوں, جس پر مصیبتیں میں بھیجتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میرا وہ بندہ میرے ہی کسی دوسرے بندے کے پاس جائے جو خود محتاج ہے میرا. تو خداوند عالم کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک خاص قلب کے ساتھ, ایک خالص نیت کے ساتھ, ایک ایسے دل کے ساتھ, ایک ایسی روح کے ساتھ کہ جس میں صرف اور صرف خداوند عالم کا قرب حاصل کرنے کی جستجو ہے, اس کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جائیں. تب جب ہم اس حالت میں, اس کیفیت میں جائیں گے اور خدا سے اپنے مسائل اور مشکلات کا ذکر کریں گے, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ معجزانہ طور پہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. معجزانہ طور پہ خداوند عالم ہماری پریشانیوں کو, ہمارے مسئلوں کو کیسے حل فرما دیتے ہیں. اس کے لیے تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ نے اگر کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ بھیج بھی دیا ہے تو اس پہ اس کا شکر ادا کرنا ہے, اسی کے دربار میں جانا ہے, ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے, گریا گنا آنکھوں کے ساتھ اپنے سجدے کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے. ایک بندے کا اپنے خالق کے ساتھ, ایک آپ کا اپنے معبود کے ساتھ, ایک مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے. امام زین العابدین علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس چیز پر فوکس کیا ہے. سب سے زیادہ جو امام نے اپنے دور کے لوگوں کو یا آنے والے دور کے لوگوں کو جس چیز کی تعلیم دی وہ یہی تھی کہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. جو دنیا کے ریلیشن شپس ہم ڈیولپ کرتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں, وہ تو فائدے پر ہوتے ہیں. اگر کوئی اپنا فائدہ سمجھتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ دوستی کے تعلقات رکھتا ہے, وہ ہمارے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھتا ہے, وہ ہمارے ساتھ بزنس کرتا ہے. اگر اس کو پروفٹ ہے تو کر رہا ہے نا, لاس میں کون کسی کے ساتھ بزنس کرتا ہے. لیکن خداوند عالم اتنا کریم اور رحیم رب ہے کہ وہ صرف اپنے بندے کا فائدہ سوچتا ہے, وہ صرف اپنے بندے کی بھلائی کے لیے, وہ صرف اپنے بندے کی بہتری کے لیے تمام تر اس کے امور کو سر انجام دے رہا ہے. اور وہ شخص کیسا خوش نصیب ہے کہ جو اپنے امور کی باغ دوڑ خداوند عالم کے سپرد کر دے. اللہ رب العزت کی جانب سے جو فیصلہ ہے اس کو قبول کر لے. خود خداوند عالم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں ہے کہ اگر کوئی شخص میری جانب سے بھیجی ہوئی مصیبتوں پر, میری جانب سے بھیجے ہوئے مسائل پر, میری جانب سے بھیجی ہوئی مشکلات پہ صبر نہیں کرتا,
اور جو میں امر جاری کر رہا ہوں وہ اس پر راضی نہیں ہو رہا تو خداوند عالم کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے کہو کہ کوئی دوسرا خدا تلاش کر لے. یعنی اگر وہ میری قضاء و قدر پہ راضی نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی اور خدا تلاش کر لے. یہی تو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے بابا سے کہ اے میرے بابا میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرا شمار ان لوگوں کی فہرست میں کر لے کہ جو خدا کی قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے. آیا معصوم کو ضرورت ہے اس گفتگو کی؟ معصوم کو ضرورت ہے اس جملے کی؟ نہیں. معصوم نے یہ کیوں فرمایا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگ اس جملے کی اہمیت کو سمجھیں, خدا کی قضاء و قدر پہ کامل یقین رکھنے کی اہمیت کو سمجھیں. یہ سمجھیں کہ اگر وہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی مصائب پہ, مشکلات پر, نعمتوں پر, خوشیوں پر, اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتے ہیں تو بس وہ خوش نصیب ہیں. اس کے جواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مولا حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے آپ کا جواب مثل جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکنا چاہا اور ایک مرتبہ وہ سفر آیا, وہ وقت آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ آپ کا محبوب نبی اس وقت آگ میں پھینکا جا رہا ہے, آپ اس کی مدد کریں, اس کی مشکل کو حل کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل جاؤ پوچھو, اگر وہ کوئی مدد چاہتے ہیں تو ان کی مدد کرو. اب جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری حاجت ہے, میں اپنی اس مشکل کو حل کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری حاجت تم سے نہیں ہے, میری حاجت اس سے ہے کہ جو پروردگار عالم ہے, میری حاجت اس سے ہے کہ جو حیات اور موت کا مالک ہے, میری حاجت اس سے ہے کہ جس نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے. میں صرف اپنی پریشانی, اپنی مشکل, اپنی حاجت اس سے بیاں کروں گا, اس کے سامنے پیش کروں گا. تو عزیزان من, جب جلیل القدر انبیاء اور معصومین ائمہ طاہرین علیہ السلام اس حد تک خدا کی ذات پہ کامل یقین کو ایگزامپلز کے طور پہ سیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنے اندر اس چیز کو ڈیولپ کریں کہ اگر ایک دن برا گزر گیا, اگر ایک دن کوئی مشکل آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی تو اس پہ واویلا نہیں کریں, اس پہ شور نہ مچائیں, اس پہ خدا سے شکوہ نہ کریں, بلکہ فوراً خدا کی بارگاہ میں جائیں, 2 رکعت نماز پڑھیں, خداوند عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو, اپنے مسئلے کو, اپنی پریشانی کو بیان کریں اور فوراً وہ مسئلہ پریشانی حل ہو جاتی ہے, جو حاجت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. صحیفہ سجادیہ میں امام نے دعا مانگنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. صحیفہ سجادیہ کی ترتیب کیا ہے؟ علماء نے اس کو مختلف ترتیب سے نقل کیا کہ جو سٹارٹ ہے اس میں مخلوق کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس پر گفتگو ہے مولا کی. یعنی جو دعائیں مولا نے تعلیم فرمائی ہیں وہ اس انداز سے ہیں کہ آغاز میں رزق کے حالات کو حاصل کرنے کی دعا ہے, پریشانیوں کے دور ہونے کی دعا ہے, گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی معافی طلب کرنے کی دعا ہے, اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو اس کے حل ہونے کی دعا ہے, دعائے حاجات ہے, دعائے قبولیت دعا ہے. اور یہ کتنی دلچسپ دعا ہوگی کہ جو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. کس قدر معنی اور اسرار الرموز اپنے اندر یہ دعائیں رکھتی ہیں. اور آخر میں کون سی دعائیں ہیں کہ اگر آپ سے گناہان کبیرہ اور صغیرہ سرزد ہو گئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کے ان گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیں. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے وہ گناہ آپ کو رسوا کر دیں گے تو معصوم نے وہ دعائیں بھی آپ کو تعلیم فرمائی ہیں کہ جن کو پڑھ کے آپ اپنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی رسوائی سے بچ سکتے ہیں. اگر قرآن پاک کو مکمل کر لیا ہے تو اس کے بعد پڑھنے کی کیا دعا ہے وہ بھی موجود ہے. اگر چاند کو دیکھا ہے تو کیا کرنا ہے اس کی بھی دعا ہے. مہینے اگر ماہ رمضان ہے اس کے حوالے سے بھی دعا ہے. یعنی اتنا ایک کمپلیٹ آپ کو پیکج مل رہا ہے صحیفہ سجادیہ میں, صحیفہ کاملہ میں, کہ جو آپ کی تمام در دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی اور نہ صرف یہ دنیا کے بلکہ آخرت کے مسائل کو حل کرنے کی بھی طاقت اور قوت رکھتا ہے. اب وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم کس انداز سے دعا مانگیں, یوں تو دعا مانگنے کے آداب ہیں, کم و بیش 100 یا اس سے زائد آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے بعد دعا کی قبولیت کے 100% چانسز ہو جاتے ہیں کہ ہر حال میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اگر آپ اس انداز سے مانگیں.
ایک انداز، ایک ادب، ایک طریقہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں بالخصوص تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس بات پہ زور دیا، لیکن امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خصوصی طور پر اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا؟ مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب بھی دعا مانگنے لگو تو شروع میں اور اس دعا کے آخر میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ کے لیے یہ بات ہے کہ اگر وہ ایک دعا کو قبول کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری دوسری دعا کو ریجیکٹ کر دے گا، ایسا نہیں ہے کہ دوسری دعا بارگاہ خداوندی سے واپس پلٹا دی جائے گی، اس لیے کہ درود پاک ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے کہ جو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کیا جاتا، کبھی بھی نہیں۔ تو اگر آپ یہ دعا کریں گے کہ اے خداوند عالم درود و سلام نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، خدا نے اس دعا کو قبول کر لیا، اب اگلی دعا کو آپ بیان کریں، اپنی دعا کو، اپنے مسئلے کو بیان کریں، اور جب وہ بیان کر چکے تو دوبارہ سے کہیں کہ اے خدا درود و سلام نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، جس سے دعا فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے، بارگاہ الہی میں دعا کو قبولیت کی جگہ مل جاتی ہے، مقام مل جاتا ہے۔ گویا اتنی پاور ہے درود پاک میں کہ جو آپ کی دعا کو، ایک خاکی انسان کی دعا کو بارگاہ الہی میں ایک بلند مقام عطا کر دیتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی دعا سے پہلے، اپنی دعا کے بعد درود پاک کو پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ اعمال ملتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان میں کہا جاتا ہے کہ پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں، تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اسی لیے کیونکہ درود پاک ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے محبوب قرار دیا ہے۔ یہ خداوند عالم کا فیوریٹ اور بیسٹ جملہ ہے کہ جو خدا کو پسند ہے، یعنی کیا کہ وہ اور اس کے ملائکہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بس اگر آپ ان کلمات کو ادا کریں گے تو آپ کی دعا، آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی بھی خدا کی بارگاہ میں سنی جائے گی اور وہ فوراً سے حل ہو جائے گی۔ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس بات پہ زور دیا کہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی دیگر جو نفلی یا مستحب عبادات ہیں ان میں درود پاک کو اہمیت دیں، درود پاک کو جگہ دیں، اس انداز سے کہ اس کی حقیقت کو اور اس کی معرفت کو سمجھتے ہوئے، درود پاک کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے۔ دیکھیں جب ہم کسی چیز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا لطف آتا ہے۔ وہ جو قبولیت دعا کی یہ گریے کی شرط ہے، جو قبولیت دعا کے لیے قلب مومن کی شرط ہے، وہ جو قبولیت دعا کے لیے پاکیزہ زبان کی شرط ہے، وہ تمام در شرائط درود پاک سے پوری ہو جاتی۔ صحیفہ سجادیہ کی جو دوسری دعا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کے حوالے سے ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے جو پہلی دعا تعلیم فرمائی اس میں خداوند عالم کی حمد و ثنا ہے، خدا کی رضا اور خوشنودی کو کیسے حاصل کرنا ہے، خدا نے کن کن نعمتوں کو ہم پہ نازل کیا، خدا کے اوصاف کیا ہیں، ان تمام در چیزوں کو امام نے بیان کیا۔ اور جو دوسری دعا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پہ درود و سلام کی دعا ہے، یعنی آپ اس انداز سے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں محبوب دعا بن جائے۔ اور یہ طریقہ کار امام زین العابدین علیہ السلام نے کیوں اپنایا؟ علماء نے، مفسرین نے، محققین نے اس سلسلے میں لکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے درود پاک کے ذریعے جہاد کیا ہے، تبلیغ کی ہے۔ مولا ظاہرا جہاد تو نہیں فرما رہے نا، لیکن اب درود پاک پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، دعاؤں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، خطبات پہ پابندی ہے، مولا خطبات نہیں ارشاد فرما سکتے۔ حاکم وقت نے امام پہ یہ پہرا لگا رکھا تھا کہ مولا اپنے زیادہ تر شیعوں سے نہ ملیں، امام سے ملنے کے لیے جو آتا تھا اس پہ نظر رکھی جاتی تھی، امام سے ملاقات کے لیے جو آتا تھا اس سے پہلے پوچھا جاتا تھا، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، اور امام کے ساتھ بھی نگران موجود ہوتے تھے، جاسوس بھی چھوڑے ہوئے تھے حکومت وقت نے۔ تو امام نے کیا کیا؟ دعا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس ہتھیار کے ذریعے جنگ کر کے دکھائی ہے۔
مولا نے جہاد کر کے دکھایا ہے کہ آپ کس طرح سے ظالموں کے خلاف کلمہ حق کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور اس میں دلچسپ بات کیا ہے کہ دیکھیں اب یہ نہیں ہے کہ امام 24 گھنٹے خانہ کعبہ میں موجود ہے اور دعائیں تعلیم فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ کتاب رقم کی جا رہی ہے، نہیں، یہ دعا وہ ہے کہ جو خصوصی طور پر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب حضرت زید سے تحریر کروائی تھی۔ اور یہ دعا اور اس کے جملے اور اس کی روایات اتنی معتبر ہیں، اتنی مستند ہیں، حتیٰ کہ نہج البلاغہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ امام علی کا کلام نہیں، کچھ اس کے خطبات ایسے ہیں، کچھ اس کے کلامات ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جی یہ تو سید رضی نے اپنی طرح سے شائع کر دیے، یہ امام علی کا جملہ نہیں ہے، یہ امام علی کا کلام نہیں ہے۔ لیکن صحیفہ سجادیہ کے ایک ایک جملے کو معتبر مانا گیا۔ کوئی عالم دین، کوئی محقق، کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا اور نہ اس نے لکھا اور نہ اس نے کہا کہ صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں ہیں وہ امام کی تعلیم کردہ نہیں، یعنی یہ وہ کلام ہے کہ جو آپ کے امام نے آپ سے ارشاد فرمایا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے امام ہم سے گفتگو کرے، تو یہ تو بہترین کتاب ہے کہ جس میں امام آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ جب ان دعاؤں کو پڑھیں تو اپنے ذہن میں یہ لائیں کہ آپ کے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اور جب ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے امام کی زبان افضل سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں، مولا نے اس انداز سے اس جملے کی قرأت کی ہوگی، مولا نے اس انداز سے اس جملے کو ادا کیا ہوگا، مولا کی آنکھیں گریہ کھنا ہوں گی اور مولا اس جملے کو ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ اے خدا درود و سلام نازل فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ کس قدر روحانیت طاری ہو جاتی ہے انسان پہ جب وہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، جب وہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جس لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں دعاؤں کو اس زبان میں پڑھیں، شرط نہیں ہے کہ عربی میں پڑھیں۔ عربی پڑھتے رہیں اور سمجھ نہ آئے تو فائدہ کیا؟ قرآن مجید کو مکمل پڑھتے رہیں اور اس کے معنی کو نہ سمجھ سکیں تو کیا فائدہ؟ قرآن پاک کو اللہ نے زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے نازل کیا، اپنی حکمت، اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے نازل کیا۔ جب آپ سمجھ ہی نہیں سکے اس کی حکمت کیا ہے، جب آپ سمجھ ہی نہ سکے اس کی قدرت کیا ہے، تو آپ کیا سمجھ سکیں گے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی؟ بالکل ویسے ہی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو اگر آپ عربی میں پڑھتے رہیں اور ان جملوں پر، ان لفظوں پر، ان کے معنی پر، ان میں چھپے ہوئے سار و رموز کو نہ سمجھ سکیں تو کیا فائدہ؟ صحیفہ سجادیہ کی جو دوسری دعا سے بار بار تکرار ہے، اے خدا درود و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پہ، کن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ جنہوں نے تیری خاطر اپنے قریبی افراد کو خود سے دور کر دیا۔ یہ کیسے جملے ہیں؟ معصوم شان رسالت بیان کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام رسول اللہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، کس انداز سے کہ خدا ان پر درود و سلام نازل فرما کہ جنہوں نے تیری وجہ سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور دور کے بیگانہ افراد، وہ افراد کی جن کو وہ نہیں جانتے تھے لیکن چونکہ وہ کلمہ پڑھ چکے اور انہوں نے تیری وحدانیت کا اقرار کر لیا تو رسول خدا نے ان کو اپنے سے قریب کر لیا تیری وجہ سے، یعنی خداوند عالم کے حکم کے مطابق اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے رسول خدا نے مشکلات سے کی ہیں، مصائب برداشت کی ہیں، اپنوں کی دوری برداشت کی ہے، دشمنوں کی دشمنیوں کو برداشت کیا ہے، اپنی جان پہ مظالم برداشت کیے ہیں، لیکن سب کچھ تیری رضا کی خاطر کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول اللہ کو خراج تحسین پیش کیا، وہیں پر ان کی خدمات کا ذکر کیا، وہیں پر ان کے کمالات کا ذکر کیا، وہیں پر ان جملوں کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہ اگر اس دنیا میں فلاح چاہتے ہو، اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی یہ چاہتے ہو کہ خداوند عالم کی رضا، اس کی خوشنودی تمہارا مقدر بنے، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، چاہے وہ دنیا سے منسلک ہیں چاہے وہ آخرت سے منسلک ہیں، وہ قبول ہو جائیں، تو کیا کرو کہ خود کو لوگوں سے بے نیاز کر دو، ان سے محبت کرو کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کرو خدا کی رضا کے لیے، دشمنی کرو خدا کی رضا کے لیے، لوگوں کو معاف کر دو خدا کی رضا کے لیے۔ لوگوں سے اگر دشمنی کر رہے ہو، بدلہ لینا چاہتے ہو، تو اس لیے لو کہ وہ خدا کا دشمن ہے۔ اگر لوگوں سے گفتگو کر رہے ہو، ان کے ساتھ ریلیشن شپس ڈیولپ کر رہے ہو، تو صرف خدا کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جو رسول اللہ نے انجام دیا، اور رسول اللہ نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ حاصل کر
کر لیا خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ نے ان کو شفاعت کا ایک بہترین وسیلہ قرار دیا. روز محشر رسول خدا شفاعت کرنے والے ہیں، روز محشر آل رسول اللہ شفاعت کرنے والے ہیں. یعنی کیا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جو کہ رسول اللہ کی آل سے ہیں، ان کو بھی اللہ نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان تمام ہستیوں کی نظر میں اگر کوئی چیز معتبر ہے، اگر کوئی چیز قابل تعریف ہے، اگر کوئی چیز قابل توصیف ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے خود کو قربان کیا جا سکتا ہے، جس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، جس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف خداوند عالم. اگر کوئی ایسی ہستی کہ جس کے لیے حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام جیسے دلاور شیر کو قربان کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ایسی ہستی کہ جس کے لیے اپنے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر کی قربانی کو پیش کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ایسی ہستی کہ جس کے لیے شہزادہ علی قاسم کے پامال جس میں اطہر کو دیکھا جا سکتا ہے، اگر کوئی ایسی ہستی کہ جس کے لیے 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر کو قربان کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ایسی ہستی کہ جس کے لیے اپنے بچپن کے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر کو منہ میں غلطہ دیکھا جا سکتا ہے، زہیر بن قین، مسلم بن اوسجہ، حلال بن نافع، وہاب کلبی، حضرت حر، ان بہادر شیروں کو قربان کیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف ایک ہستی ہے، خداوند عالم اللہ رب العزت، کہ جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا. اور کیا فرما رہے ہیں کہ اے خدا، حسین کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے کیونکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میرے لیے حضرت عباس علمدار کی قربانی آسان ہو گئی، شہزادہ علی اکبر کی قربانی ان کے سینے میں برچی کا دیکھنا آسان ہو گیا، شہزادہ علی قاسم کے جسم اطہر کی پامالی کو دیکھنا، گھوڑوں کے سموں سے ان کے جسم اطہر کو پامال دیکھنا آسان ہو گیا. سب کچھ آسان ہو گیا اس لیے کیونکہ خدا دیکھ رہا، اس لیے کہ خدا کی رضا اور خوشنودی مقدر بن گئی، اس لیے کہ ایک بلند و اعلیٰ و عرفہ مقام ان کا مستحق ہو گیا. اس لیے کہ سب کچھ صرف خدا کی رضا کے لیے کیا. مولا حسین علیہ السلام نے جو کرب و بلا میں قربانیاں پیش کی، اور جو اپنی قربانی کے بعد عظیم الشان قربانی، وہ تو جہاد اصغر قرار دیا گیا. جہاد اکبر ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا. خیموں کو جلتا ہوا دیکھا، مال و اسباب کو لٹتا ہوا دیکھا، اپنی پھوپھیوں بہنوں کو بے ردا دیکھا، اسیر بنے ہوئے دیکھا، بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہوئے دیکھا، مقتل میں اپنے اجداد کے، اپنے بھائی کے، اپنے چچا کے بے گور و کفن لاشوں کو دیکھا. اور اس کے بعد بھی امام زین العابدین علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں شکر کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ ان تمام ہستیوں کی نگاہ میں اگر کوئی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے جس کی خاطر سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، وہ خداوند عالم کی ذات ہے. اور پھر یہ جانتے ہیں کہ خداوند عالم ان پہ کس طرح سے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا. کیا امام زین العابدین علیہ السلام پہ ڈھائے جانے والے مصائب کم ہیں؟ کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے جو مصیبتیں دیکھی ہیں، جو مشکلات دیکھی ہیں، جو مشکل وقت دیکھا ہے، جو ظلم سہے ہیں، کیا وہ کم ہے؟ خود معصومین فرماتے ہیں کہ جیسی مصیبت امام حسین علیہ السلام، ان کی آل اور ان کے اصحاب پہ آئی، ویسی مصیبت کسی پر نہیں آئی، کسی امام کی زندگی میں وہ مصیبت نہیں آئی. تاریخ عالم انسانیت میں کسی پر وہ مصیبت نہیں آئی، وہ مشکل نہیں آئی جو امام حسین علیہ السلام نے برداشت کی، جو امام زین العابدین علیہ السلام نے برداشت کی، جو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے برداشت کی. لیکن پھر بھی کیا ہے؟ زبان سے صرف شکر ہے، زبان سے صرف حمد خداوند عالم ہے، زبان سے صرف درود پاک ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یزید لعین کے دربار میں پیش کیا گیا تو ایک رسی ہے کہ جس سے 17 لوگوں کی گردنیں اور ہاتھ پسے گردن بندھے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ وہ رسی اتنی تنگ اور چھوٹی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی جنبش کرتا ہے، ہم میں سے کوئی ایک بھی اگر موو کرنا چاہتا ہے، اگر ہلنا چاہتا ہے، تو تمام افراد اس کی وجہ سے موو کرتے ہیں،
ان کے گلے میں زخم پڑے ہوئے ہیں. کس لیے؟ کہ معصوم فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک ہی رسی ہے کہ جو میرے گلے میں ہے، میری گردن پہ ہے، وہی رسی جناب فضہ سلام اللہ علیہا کی گردن میں ہے، وہی رسی ہے جس سے جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہیں، وہی رسی ہے جسے جناب ام کلثوم، جناب ام فروہ، جناب ام لیلہ، وہی رسی ہے جس سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھ پر سے گردن بندھے. اب اگر کوئی ایک رکتا ہے تو ان سب کو رکنا پڑتا ہے، اب اگر کوئی ایک جھکتا ہے تو ان سب کو جھکنا پڑتا ہے. اور جب امام زین العابدین علیہ السلام یزید لائن کے دربار میں تشریف لے گئے تو مولا نے اسے ایک جملہ کہا. مولا فرماتے ہیں کہ تو کیا خیال کرتا ہے کہ اگر رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس عالم میں دیکھ لیں، ہمیں اس کیفیت میں دیکھ لیں کہ جس میں تو نے ہمیں رکھا ہے، ترک اور روم کے قیدیوں کی مانے تو نے ہمیں یہاں پہ کھڑا کیا ہے، تو تیرا کیا خیال ہے وہ تجھے کیا کہیں گے؟ کیا تجھے تیرے اس عمل پہ شاباش دیں گے، مبارکباد دیں گے، یا تجھ پر لعنت کریں گے، نفرت کریں گے، تجھ سے برأت کا اظہار کریں گے؟ یہ کیوں معصوم نے جملہ فرمایا؟ اس لیے کہ معصوم جانتے ہیں کہ رسول خدا کے نزدیک ان کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے. لیکن افسوس کہ نہ اس وقت کے لوگ معرفت امام حاصل کر سکے، نہ اس وقت کے لوگ معرفت رسول خدا اور آل رسول خدا حاصل کر سکے، اور نہ آج کے دور کے لوگ حاصل کر رہے ہیں. وہی جو بغض ہے رسول خدا سے، وہی ان کی آل سے ہے، وہی ان کے ماننے والوں سے ہے، وہی ان کے شیعوں سے ہے، وہی ان کے محبین سے ہے، وہی ان کے عزاداروں سے ہے جو ان کے ذکر کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ذکر کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے فضائل کو پڑھنا چاہ رہے ہیں. معصوم کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے، آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا خدا کی معرفت کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے وقت کے امام کی معرفت خدا کی معرفت ہے. تو لوگ خدا تک کیسے پہنچیں گے ائمہ کے بغیر؟ خدا تک کیسے پہنچیں گے امام زین العابدین علیہ السلام کے بغیر؟ خدا کی رضا اور خوشنودی کیسے مقدر بنے گی امام زین العابدین علیہ السلام کے بغیر؟ بس عزیزان محترم، کرب و بلا سے جہاں پر ہم گریہ لے رہے ہیں، ہم عزاداری لے رہے ہیں، وہیں پر ضرورت سمر کی ہے کہ ہم معرفت امام لے سکیں، ہم معرفت ائمہ طاہرین علیہ السلام لے سکیں، ہم ان قاتلوں کی، ان لعینوں کی، ان ظالموں کی پہچان رکھیں کہ وہ کون سے لعین تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے قلب کو زخمی کر دیا، رسول اللہ کی نواسیوں کو بیردا کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا ہے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا. جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر کھولتا ہوا پانی اور آگ پھینکتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے ہمیں. کیوں؟ کیا نہیں جانتے کہ رسول اللہ کی آل ہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ ناموس رسالت ہیں؟ جانتے ہیں، معرفت نہیں رکھتے. اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے سمجھا، اس دنیا کے تخت و تاج اور حکمرانی کو ہمیشہ کے لیے سمجھا. تو کیا ہوا کہ لعنت ان کے گلے کا توق ہے، اور تا قیام قیامت ان کے گلوں کا توق رہے. خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم معرفت امام حاصل کر سکیں. ان مجلس امام حسین علیہ السلام سے بطور تبرک ہم معرفت امام حاصل کر سکیں. ان مجلس امام حسین علیہ السلام سے جن میں ہم شرکت کر رہے ہیں، جو ہم منعقد کر رہے ہیں، ان سے ہم اپنی دنیا اور آخرت میں بہتری اور فلاح اور اصلاح کے سامان کو اکٹھا کر سکیں. سب دعاؤں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے. خداوند عالم ہمارا شمار ان افراد میں کرے کہ جو امام زمان کے حامی ہوں، امام زمان کے ناصرین ہوں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم.